جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، نہ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، کتنی مرتبہ؟ تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ تو مل کر پڑھیے صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام، جس پروگرام کا نام ہے جی ہاں اسلام فور کڈز میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے پاس سیگمنٹس ہوں گے، نعت خوانی کا سلسلہ ہوگا اور اچھی باتیں آپ کو بتائی جائے گی، اور کچھ خاصیت بھی ہے آج۔ آج کیا خاصیت ہے؟ کون بتائے گا؟ حامد بھائی۔ 100 ایپیسوڈ، 100 ایپیسوڈ ہو گئے کس کے؟ اسلام فور کڈز کے۔ جی ہاں پیارے بچوں، آج جو ہے اسلام فور کڈز کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے 100 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، 100 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں۔ تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے پروگرام میں ہم ایک نعت شریف شامل کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی انس بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں، تیروں جانے ان پر نثارہ کروں میں، نثارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، تو اپنا کر لے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، کنارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے
کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں اگر وہ کروڑوں یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں اگر وہ کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں وارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے خدا غیر سے لائے وہ دن بھی نوری وہ دن بھی نوری خدا غیر سے لائے وہ دن بھی نوری وہ دن بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں بہارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے سبحان اللہ ماشاء اللہ. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. کاش ایسا بھی ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہم سو رہے ہوں تو کیا کہہ رہے ہوں یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ, پھر آنکھ کھلے تو صلی اللہ صلی اللہ. تو یہ ہے کہ درود پاک آپ پڑھتے رہیں. کیا کریں؟ درود پاک پڑھتے رہیں انشاءاللہ. یہ میں سو جاؤں تب بھی آپ درود پاک پڑھ رہے ہوں, سوتے سوتے بھی, جب آنکھ کھلیں تب بھی آپ درود پاک پڑھ رہے ہوں, تو ماشاءاللہ بہت اچھی برکتیں ملیں گی اس کی. تو پیارے بچوں اور گرڈز مدنی چینل کے ناظرین, آئیے پہلا سیگمنٹ سلسلے میں شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. وکیف انتم؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قاری صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ. قاری صاحب کی بھی آمد ہو چکی ہے, تشریف رکھیں آپ لوگ انشاءاللہ. قاری صاحب آج آپ کیا پڑھائیں گے؟ اس سے پہلے تو اسلام فور کڈس کے الحمدللہ 100 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ. تو اس کے ذریعے امید ہے کہ بہت سارے بچوں نے بہت ساری باتیں سیکھی ہوں گی. تو قاری صاحب شروع کرتے ہیں. جی ٹھیک. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ہم سورۃ القدر پڑھ رہے تھے. ہم نے 2 آیتیں ابتدائی پڑھ لی تھی. انشاءاللہ آج تیسری آیت پڑھیں گے. تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے توجہ کے ساتھ سننا ہے اور پھر سمجھنا ہے, پھر پڑھنا ہے اور پھر سنانا بھی ہے ماشاءاللہ. اب توجہ کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اور پیارے بچوں آپ بھی سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہماری آیت یہی تھی مگر ہم شروع سے ایک مرتبہ ریپیٹ بھی کر لیتے, ٹھیک ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ
في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. آئیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو ہم نے یہ سورۃ القدر کی آیت نمبر 3 جو ہم نے پڑھی ہے، انشاءاللہ اب اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. لیلۃ القدر. لیلۃ القدر. اس میں پیارے بچوں لیلہ حرف لین ہے، لئی یا لین کو نرمی سے ادا کریں گے. لیلۃ القدر دال حرف قلقلہ سے ہے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی حرف قلقلہ میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ جنبش یا حرکت ہوتی ہے، یعنی وہ آواز وہاں پر لوٹ کر آتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جیسے گیند کو ہم دیوار پر مارتے ہیں نا، تو گیند جو ہے دیوار سے چپک نہیں جاتی، کیا ہوتا ہے؟ واپس آ جاتی ہے. تو اسی طرح ان حروف کے اندر جو ہے آواز وہاں رک نہیں جاتی بلکہ واپس آتی ہے. کیسے؟ جیسے قدری. قدری اگر ہم کرتے ہیں قدری تو یہ آواز لوٹ کر نہیں آئی. قدری. لیلۃ القدری. اچھا پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حروف قلقلہ کے علاوہ جو حروف ہوتے ہیں نا، بعض ان کو ہلا دیا جاتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی ان کو ہم نے جنبش یا حرکت اس میں نہیں کرنی، ان کو ہلانا نہیں. جیسے لیلۃ بعض پڑھنے میں پڑھتے ہیں لیلۃ القدری. اب کیا ہوا؟ لام کو بھی ہلا دیا، یعنی اس میں بھی جنبش پیدا کر دی، اور حرف قلقلہ جو دال تھا اس میں تو کرنا ہی تھی، اس میں بھی کی. اس میں کرنا ہے حرف قلقلہ میں، غیر قلقلہ میں ہم نے قلقلہ نہیں کرنا. لیلۃ القدری. بہت خوب، ماشاءاللہ. خیر من الف. اتنا لمبا کیا؟ یعنی کہ ہاں غنّے کو ایک الف کھینچنا ہے. کیا کتنا کھینچنا ہے؟ ایک الف. ایک الف آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، بند مٹھی کھل گئی، یا پھر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی مٹھی کو دبا کے رکھے. کیا کریں؟ یس ایزی ہے، دبا لیں تھوڑی دیر کے لیے، چھوڑنا نہیں ہے، ایک الف چلتا رہے. خیر من الف. ماشاءاللہ. شہر. آگے وقف. اب کیا ہو جائے گا؟ شہر. اچھا پیارے بچوں، شہر نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ شہر. یعنی ہا بھی ساکن رہے اور را بھی ساکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو پڑھیں گے شہر. شہر تھوڑا سا مشکل ہے، مگر دیکھیں کوئی بھی چیز، پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی چیز جب تک ہم نے وہ سیکھی نہیں ہوگی، پڑھی نہیں ہوگی، دیکھی نہیں ہوگی، ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے نا. سامنے نظروں کے آ گئی، اچھا یہ ہے. اب جیسے پنکھا کبھی نہیں دیکھا ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ پنکھا. پنکھا کیا ہوتا ہے نا؟ ایسے ہی ہوگا نا. ایسا یہ پنکھا کیا ہوتا ہے؟ ہاں پنکھا کیا ہوتا ہے بھائی؟ چلنے والا. تو چلنے والی تو ٹرین بھی چلتی ہے، بس بھی چلتی ہے نا، کار بھی چلتی ہے. تو ساری چلنے والوں کو ہم پنکھا کہیں گے. جس کو ہم سمجھ لیں گے یہ پنکھا ہے، اچھا یہ پنکھا ہے اور یہ چلتا ہے اور یہ ہوا دیتا ہے، تو ہم نے سمجھ لیا. سمجھ لیں. اسی طرح اب ہر چیز کو جب سمجھ لیں گے تو ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. اب ہم ٹرین کو کبھی بھی پنکھا نہیں، ٹرین بھی گزرتی ہے تو ہوا تو دیتی ہے نا، مگر اس کو پنکھا نہیں کہیں گے. کار بھی ہمارے قریب سے گزر جائے تو ہوا تو دے گی نا، مگر پنکھا نہیں کہیں گے. ایسے ہی ہے. تو کوئی بھی چیز جب تک مشکل ہوتی ہے جب تک اس کو ہم سمجھ نہیں لیتے، جب سمجھ لیتے ہیں تو وہ آسان ہو جاتی ہے. قاری صاحب اس میں تو یہ ہے نا کہ پہلے تو سمجھ لیں تو آسان ہو جائے، سمجھنے کی کوشش بھی تو کریں. سمجھنے کی کوشش. اب پنکھا ہے، کوئی زندگی پر پنکھے کو نہ دیکھے مثال کے طور پہ، اس پر کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ تو سمجھنا پڑے گا، اسے کوشش کرنی پڑے گی، قاعدہ سمجھنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، قرآن پاک پڑھنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی. پڑھنا ہے، یہ ہم نے پڑھنا ہے. اور ایسے ہی نہیں پڑھنا. کس طرح پڑھنا ہے؟ تجوید کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ. جس طرح قاری صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں روزانہ، لفظ ٹو لفظ سمجھا رہے ہوتے ہیں، قواعد بتا رہے ہوتے ہیں،
تو یہ ساری چیزیں ایسا نہیں ہے. بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ پڑھ لیا جس طرح پڑھ لیا, یہ جیسے آپ نے پڑھا جس طرح پڑھ لیا. اب قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. سبحان اللہ. کہ ترجمہ ہے جنہیں ہم نے یہ کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں. یعنی قرآن پاک کا حق کیا ہے کہ حق یہ ہے کہ تجوید سے پڑھنا. انا انزلناہ قرآنا عربیہ, کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمایا. قرآن عربی زبان میں, تو ہم نے کوشش کیسی کرنی ہے, اس کو عربی زبان میں سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. ہم کہیں کہ چلو اس کو اردو میں سیکھ لیتے ہیں, سندھی میں سیکھ لیتے ہیں, پنجابی میں سیکھ لیتے ہیں. نہیں, جو اس کی اوریجنل زبان ہے اسی زبان میں اسی کی ادائیگی کے مطابق ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا کریں گے, شہرن جب وقف کریں گے تو پیارے بچوں کیا کریں گے, شہر شہر. اب اس کو یہاں سے ملا کر پڑھتے ہیں خیر من الف شہر. شہر. ہاں, را کی ادائیگی پیارے بچوں, جی ہاں کوشش کرنا چاہیے. را کی ادائیگی جو کلیئر نہیں ہوگی نا تو را ختم ہو جائے گا, اور ختم ہو جائے گا تو قرآن پاک کا ایک حرف کم ہو جائے گا. ہم نے قرآن پاک کا ایک حرف کم نہیں کرنا, بڑھانا بھی نہیں اور کم بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اب اس پوری آیت کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ماشاء اللہ, بہت اچھے. اب کافی حد تک بچے سمجھ بھی گئے ہوں گے اور کچھ نہیں بھی سمجھے, بہت سے نہیں سمجھے ہوں گے, ہے نا. تو اب کیا کرنا ہے, اس کے لیے کوشش کرنی ہے. کوشش کریں گے تو سمجھ جائیں گے. من جدہ من جدہ, جو جس نے کوشش کی. اب جو کوشش کرے گا, جو بچہ مدنی چینل کے ناظرین آپ میں سے بھی جو بچے دیکھ رہے ہیں جو کوشش کریں گے نا تو وہ انشاءاللہ اس کو پا لیں گے. اب بعض بچے ماشاءاللہ مدنی چینل پر کے ذریعے سے سناتے ہیں, ہمیں کال آتی ہیں, وہ بہت اچھا سنا رہے ہوتے ہیں, بعض غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں, مگر کوشش کر رہے ہیں نا سیکھنے کی. جب کوشش کرتے رہیں گے تو انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے بھی کوشش کرنی ہے ماشاءاللہ. اب ہمارا دوسرا سیگمنٹ کیا ہے, سننا ہے. پہلے آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے نا, پڑھیں گے توجہ سے. ہاں توجہ کے ساتھ. چلیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, قرآن پاک کھول لیں, اما پارا سامنے ہو. ہم نے ایک آیت کی تلاوت کرنی ہے اور توجہ کے ساتھ خوب سمجھ کے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہا کی ادائیگی پیارے بچوں کلیئر ہونی چاہیے, آخر کا ہا بھی کلیئر ہو. اور جب میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بلند آواز سے پڑھنے سے مخارج جو ہوتے ہیں, یہ صفات اس کی جو ہوتی ہیں وہ اچھی ادا ہوتی ہیں. اگر ہم کم آواز سے پڑھیں گے تو یہ کمزور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, بلند آواز سے, مگر چینک کر نہیں پڑھنا, یعنی چینک کر بہت ہائی پچ پہ جائیں, ایک لمٹ میں رہ گئے. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر. لیلۃ القدر. اب توڑ کر ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف. خیر من الف. خیر من الف شہر. خیر من الف شہر. اب پوری آیت کو ہم ایک مرتبہ پڑھیں گے توجہ کے ساتھ, پھر پڑھنا ہے آپ نے پوری آیت کو. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ماشاءاللہ, دیکھیں غنہ بھی آپ کا کمپلیٹ ہو گیا, پورا ہو گیا, یعنی آپ نے سیکھ لیا نا, اس کو پکڑنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے غنے کو جلدی, ہے نا, ایک الف لمبا کرنا ہے. اور شہر آخر میں ہا ساکن,
اور پھر ہا کے ساتھ ساتھ را کو بھی ساکن. خیر من الف شہر. ماشاء اللہ. اب کون سنائے گا آپ میں سے؟ ماشاء اللہ بھائی ساری سنانے کے لیے تیار ہیں. تو پہلے قاری صاحب آپ پوچھیں. حامد بھائی سے. حامد بھائی. لیلۃ القدر. ماشاء اللہ. خیر من الف شہر. آپ سنا دیں. مائک لے لیں. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے, سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. خیر من الف شہر. الفی کی زیر کو ہم لمبا نہیں کریں گے. دوبارہ حرکت ہے, دوبارہ پڑھنے کی کوشش کریں. خیر من الف شہر. 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 پھر دوبارہ پڑھیں. خیر من الف شہر. خیر من الف شہر. کوشش کوشش کر رہے ہیں. کوشش کر انشاءاللہ رہے ہیں. ہو جائے گا, اللہ نے چاہا کوشش تو. کرتے رہیں گے تو ہماری غلطیاں دور ہوتی رہیں گی اور ہم آگے بڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے. ابھی ماشاءاللہ عزیر شاہ صاحب مائک لے لیں. شروع کا حصہ آپ پڑھ کے بتائیں. لیلۃ القدر. ماشاءاللہ. قاف کو کیا کرنا ہے؟ اور دال میں ہم نے قلقلہ کرنا ہے. کیا ماشاءاللہ. اور اچھا کریں تو اور اچھی ہو جائے گا. چلیں آپ پڑھ کے سنائیں آگے. خیر من الف شہر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھی کوشش کی, بہت اچھی کوشش کی. دیکھیں کوشش کرتے رہیں گے تو ہم آگے بڑھتے رہیں. آگے بڑھتے رہیں گے. ضروری نہیں ہے کہ آج ہی اچھے انداز میں آپ پڑھنا سیکھ جائیں کہ ایک ہی دفعہ آپ نے پڑھا اور بالکل صحیح آ گیا. ایسا ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کل آپ کو صحیح طریقے سے آ جائے, دوبارہ پریکٹس کریں پھر آ جائے. بعض کیا ہوتا ہے کہ جب نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا تو مایوس بھی ہو جاتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ مایوسی بھی نہیں ہونی چاہیے. کوشش کرتے رہیں. اگرچہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں لیکن کسی کے سامنے پڑھیں جو اچھے پڑھنے والے ہیں, جیسے قاری صاحب ہیں یا کوئی اور قرآن اچھا پڑھنا جانتے ہیں, ان کے سامنے پڑھیں آپ, تو وہ آپ کو غلطی بتاتے رہیں گے. آپ جتنی دفعہ کوشش کریں گے اتنی دفعہ آپ کی اصلاح ہوتی رہے گی انشاءاللہ. چھوٹا تھا میں تو بعض مرتبہ تنوین کی تختی جو ہے نا مجھے نہیں آتی تھی. مطلب پڑھنے میں تھوڑا سا دقت ہوتی تھی جب چھوٹا تھا بہت. تو تنوین کو پڑھتا با دو زبر بن کے نہ بھول جاتا. تو اگر استاد صاحب کہلوا بھی دیتے پھر میں بھول جاتا, صحیح طریقے سے زبان سے نکلتا نہیں. تو میں بعض مرتبہ وہاں سے پھر چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا. میں نے کہا مجھے نہیں آ رہا, مگر کوشش کرتا رہا. یہاں نہیں تو کہیں اور کہیں اور. الحمدللہ آج آپ کے سامنے پڑھانے کی سعادت. آج اسلام فور کڈز میں آپ کو پڑھا. تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوشش کرتے رہیں گے, اگر چھوڑ کے بیٹھ جاتا میں بھی یہ سوچ لیتا کہ مجھے نہیں آتا تو اب نہیں آئے گا, تو پھر میں اس منزل پر بھی نہیں آ پاتا. ماشاءاللہ. یعنی کوشش کرنے سے انسان سیکھتا ہے. ٹھیک ہے. کیسے کچھ کالز ہیں سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی. پیارے پیارے ماجد بھائی, یہ میں ہوں زہرا منیر کراچی سے. آج تو اسلام فور کڈز کا اسپیشل ایپیسوڈ ہے, اس لیے میں آج آپ کو کچھ اسپیشل سناؤں گی. سنائیے. ایک پروگرام ہے ایسا پیارا جیسے چمکے چاند ستارہ. عابد بھائی ہیں اس کے ہوسٹ, سارے بچے ان کے دوست. واہ ماشاءاللہ. ہم سیکھیں اس میں پڑھنا قرآن, کیسے کرنے ہیں اچھے اچھے کام. سب بچے بتاؤ کیا ہے اس کا نام؟ اسلام فور کڈز زندہ باد. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. یہ تو کمال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کمال ہو گیا ماشاءاللہ. عزیر بھائی آپ کچھ دے دیں ان کو. کیا گڈ مل گئے عزیر بھائی کے ماشاءاللہ. بہت اچھی کال کی آپ نے, بہت اچھے انداز میں تیاری کی ہوگی پہلے تو آپ نے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اس طرح آپ اسلام فور کڈز دیکھتے رہیں اور اچھی اچھی باتیں سیکھتے رہیں. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام طیبہ نذیر ہے, میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. آج میری 11 کال ہے. آپ سب کو اسلام فور کڈز کی 100 ایپیسوڈ مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو. نیکسٹ کال دیجیے. آج میں نعرے لگاؤں گا. لگائیے نعرے. میرا پیر غوث اعظم دستگیر. اچھا میرا پیر غوث اعظم دستگیر. پیارا پیارا میرا پیر غوث اعظم دستگیر. بے مثال و بے نظیر غوث اعظم دستگیر. جانے غوث اعظم جاری رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. عز و جل. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام ہبہ فاطمہ طاہریہ ہے, میں واقعین سے بول رہی ہوں. آپ سب کو اسلام فور کڈز کی 100 ایپیسوڈ مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو ماشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے. آج میں آپ
को मनकबत सुनाऊं। सुनाइए। खुदा के फजल से हम पर हसाया से आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा से आजम का। मुरीदी लात हक के कैद तलीमी गुलामों को, मुरीदी लात हक के कैद तलीमी गुलामों को। कयामत तक रहे बेखौफ बंदा से आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा से आजम का। इस्लाम की माशाअल्लाह, आमीन आमीन आमीन। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उम्मुल खैर फातिमा है, मैं पाक पतन से बात कर रही हूँ। 100 एपिसोड की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। जज़ाकिल्लाहु खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह इसी तरह कॉल्स करते रहें। कारी साहब, कुछ नात ख्वां इस्लामी भाई यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, इनकी तरफ जी वो जो सेगमेंट हो जाए। जी जी जी, तो मेरे साथ जो है अनस भाई पढ़ेंगे कुरान पाक की आयत को, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह नात खानी का सिलसिला भी शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दोबारा करें, ज़ाल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। अब इसको हम थोड़ा तरतील में, ठीक है, शुरू से आयत को लेंगे और फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم صدق الله العظيم قدر میں قاف پر رکھنا ہے، دال باریک نا ہو جاتا ہے، مگر ہمیں کوشش کرنے دال کو باریک اور قاف کو پر، اور شہر میں آخر میں را کی ادائیگی بھی
کلیئر کر لیں. چلیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سورۃ القدر کی ہم نے آج تلاوت کی اور سنی. ماشاءاللہ قاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیرہ. کچھ کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی ہمیں اسلام فار کڈس سے تلاوت قرآن اور اسلام کی بہت سی بنیادی باتیں اور نعتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. آپ سب کو 100 ایپیسوڈ بہت بہت مبارک ہو. اسلام فار کڈس کی کی 100 ایپیسوڈ ہے مبارک آپ سب کو 100 ایپیسوڈ کی. مبارک آپ سب کو 100 ایپیسوڈ کی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نظمیں لکھی جائیں گی انشاءاللہ. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بہت ساری ایسی کالیں آ جائیں گی. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام بوبا دابر رضا ہے، کراچی سے بات رہا ہوں. پیارے ماجد بھائی، آپ تو اور آپ کی پوری ٹیم تو اسلام کے 100 ایپیسوڈ بہت بہت مبارک ہو. میری پروگرام میں 106 کالیں ہیں. 106 بہت کچھ سیکھا ہے. اس میں میں نے اپنا قاعدہ مکمل کیا، ماشاءاللہ کی باتیں سیکھی، نعتیں بننا سیکھی. ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھا آپ نے اور انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے. دیکھتے رہیں گے کڈس مدنی چینل، اسلام فار کڈس اور دیگر جو پروگرام ہے کڈس مدنی چینل کے. انشاءاللہ آپ بہت کچھ سیکھتے رہیں گے اللہ نے چاہا. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام عبدالہادی ہے، میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. آج میرے کال نمبر 123 ہے. میں آج آپ کو سورہ اخلاص سناؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ صبح بھی آ چکے ہیں. ماشاءاللہ ہمارا اسلام سیگمنٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف انتم؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اور ایک اور خوشخبری ہے ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ سید عابد اتاری بھی موجود ہیں لائیو. تو نظر ہی نہیں آئیے ان کو ہے موجود ہیں انشاءاللہ دیکھیں گے مدنی چینل کے ناظرین. جی دکھائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پپو خیریت سے؟ ہم اس وقت موجود ہیں حیدرآباد میں. ماشاءاللہ حیدرآباد کے مدرسۃ المدینہ میں موجود ہے. مدرسے کا نام کیا ہے بچوں؟ مدرسۃ المدینہ. 7 نمبر کے قریب یہ ہمارا مدرسۃ المدینہ ہے. اور میرے ساتھ یہاں پہ کچھ بچے موجود ہیں اور بچے درجوں کے اندر پڑھائی وغیرہ میں مصروف ہیں. اور یہاں پر ہم نے چاہا کہ چلیں اسپیشل کچھ اس طرح اسپیشل ہو جائے کہ اسٹوڈیو سے تو ہوتا ہی ہے، لیکن آج ہم یہاں پر بھی بچوں کے ساتھ جو ہے بات چیت بھی کریں گے. اور اسکرین میں میرے سامنے بھی تھوڑی دیر میں آن ہو جائے گی. اور کون کون اسٹوڈیو میں موجود تھے؟ ماجد بھائی ہیں. اور کون کون ادھر تعارف کروائیں؟ ہمارے استاد محترم ہیں یوسف مدنی صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. اور جو آپ کے یوں سمجھیے آپ شاگرد ہیں آپ کے ماشاءاللہ بہت سارے، جن کو آپ 100 ایپیسوڈ تک لے کر چلیں. اچھا اچھا ماشاءاللہ ماحول بنا ہوا ہے. اچھا میرے پاس جو ہے نا یہاں پہ کچھ بچے ہیں. جی جی. اور کچھ چھوٹے سے بچے بھی ہیں. جی آپ کھڑے ہو جائیں. جی یہ ایک چھوٹے سے بچے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ دور سے نام کیا آپ کا؟ یہ مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ زور سے. عبداللہ ہے. اور آپ کا نام؟ دیکھیں جی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو بولنا ہوتا ہے وہ بول نہیں پاتے. اچھا آپ کو سنا دیں، کوئی نعت سنائیں گے؟ نور والا ہے. چلیں سنائیں. نور والا عالم میں یہ دیکھو سایہ ہے الصلاۃ والسلام. اچھا یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے. آپ کو جب ڈر لگتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈر جاتا ہوں. بتائیں نا کیا کرتے ہیں. اس نے مجھے بات بتائی تھی یوسف بھائی. اس بچے نے مجھے بات بتائی. میں بھائی ان کے گھر والوں نے بولے جب یہ ڈرتا ہے نا تو یہ کہتا ہے یا وہ سلمدد. کیا کہتے ہیں؟ کیا بات ہے. کیا کہتے ہیں؟ ابھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہاں پر بھی کچھ بچے ہیں. میں چاہوں گا یوسف بھائی، ماجد بھائی، آپ بھی یہاں پر ایک، کیونکہ ان کے لیے تو ایک بڑا ایک اچھا سا ایک دن ہو گیا
کہ 100 ایپیسوڈ کمپلیٹ ہوئے. میں چاہوں گا یہاں پر بچوں کو کچھ شامل کریں, کچھ سوالات آپ کریں, کچھ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کرتا ہوں, اور میں آپ کو جو ہے کچھ بچوں کی جانب لے کے چلتا ہوں. ایک سوال میں کر رہا ہوں, یوسف بھائی, پھر آپ, اور پھر ہمارے ماجد بھائی. اور ماشاءاللہ آج بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے اسلام فور کڈس کے 100 ایپیسوڈ جو ہے مکمل ہونے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کامیابیوں کے سفر جو ہے خوب دراز فرمائے. اور میں آپ کو دکھاؤں اللہ مدرسۃ المدینہ کے چند بچے ہیں, یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. بیٹھے رہیں. ماشاءاللہ. تو میں آپ لوگوں سے بچوں کو کچھ سوالات کروں, زور سے آواز نکالیں جی. کیسے ہیں آپ لوگ؟ زور سے. اچھا, یوں ہوتا ہے کہ جہاں نئی جگہ جائے نا تو تھوڑے ایک نئی جگہ ہوتی ہے. اور میرے ساتھ یہاں کے جو نگران کابینہ بھی موجود ہیں. نانی بھائی آ جائیں آپ بھی. اور میں آپ بچوں کی طرف آ رہا ہوں اور آپ لوگوں سے میں سوال کرنے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ. ناظم صاحب آپ بھی آ جائیں. ماشاءاللہ ناظم صاحب بھی ہیں. تو ہمارا مدرسۃ المدینہ, یہ پورا مدرسے کا نام کیا ہے؟ مدرسۃ المدینہ لطیف آباد نمبر 7. ماشاءاللہ. یہ یہاں کے ناظم صاحب ہیں. ناظم صاحب یہ بتائیے کتنے طلبہ پڑھتے ہیں؟ 215 طلبہ پڑھتے ہیں. اور کتنے حفظ کر چکے ہیں, کچھ پتہ ہے اس مدرسے کا؟ 22 سالوں میں الحمدللہ یہاں سے تقریباً 700 بچے نے حفظ القرآن. 22 سال میں 700 بچے. ماشاءاللہ. تقریباً 2200 بچے یہاں سے تقریباً ناظرہ قرآن مکمل کر چکے ہیں. 2200 ناظرہ کمپلیٹ کر چکے ہیں. یہ صرف ایک مدرسۃ المدینہ کی کارکردگی ہے. اور لطیف آباد 7 نمبر کے قریب میں یہ ہمارا ایک مدرسۃ المدینہ ہے. تو جو یہاں پہ رہتے ہیں حیدرآباد والے, ماشاءاللہ حیدرآباد سے لائیو ہو گئے. میں چاہوں گا کہ یہاں میں ایک بچوں سے کچھ سوالات کر لیتے ہیں تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ سیگمنٹ میں شامل ہو جائیں. کوئی بچہ یہ بتا دے کہ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والد اور والدہ کا نام کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ آ جائیے جی, آ جائیے قریب آ جائیے, یہاں پر آ جائیے. ماشاءاللہ جی. اور جی یوسف بھائی بچے نے بتایا والد کا نام حضرت, اور امی جان کا نام حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب, ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. میں چاہوں گا یوسف بھائی آپ کی طرف سے کوئی سوال آئے اور میں یہاں پہ کچھ بچے ڈیسائیڈ کروں اور پھر لے کے چلیں. غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام کیا ہے؟ یہ بتائیں. رحمت اللہ تعالیٰ کا نام مبارک کیا ہے؟ کون بچہ بتائے گا جی؟ غوث پاک کا نام مبارک کیا ہے؟ آ جائیے. ماشاءاللہ معلوم ہے بھائی. بتائیے زور سے بتائیے. جی ہاں, یہ شاید بڑے بڑوں کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ غوث پاک جو ہیں ان کا نام سب غوث پاک. لیکن یاد رکھیں یوسف بھائی انہوں نے بتایا غوث پاک کا نام عبد القادر ہے. کیا کہیں گے؟ جی اسی مناسبت سے ہمیں قادری کہا جاتا ہے. ندا دے گا حشر میں منادی قادریوں کو, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. واہ بھائی واہ. فیضان غوث اعظم. آپ کوئی نعرے لگائیں گے؟ آ جائیے, آپ نعرہ لگائیں گے سرکار کی آمد کرنے لگائیے. سرکار کی آمد, زور سے, سرکار کی آمد. مرحبا. آقا کی آمد. آئیے آپ بھی لگا دیں جی, آپ لگا دیں آقا کی آمد. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا یوسف بھائی تھوڑا اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ کیا ماحول بن جاتا ہے کہ بعض دفعہ بچے جو ہے نا گھر میں بہت بول رہے ہوتے ہیں, لیکن جب یہاں پر آئے, اسٹوڈیو میں آئے, مدنی چینل کی اسکرین پر آئے, تو پھر ماجد بھائی اور یوسف بھائی ایسا ماحول بن جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں بچوں کی تھوڑی ہیزیٹیشن ہوتی ہے نا. ظاہر گھر والوں کے ساتھ زیادہ تر وقت گزارتے ہیں, امی ابو کے ساتھ, بھائی بہنوں کے ساتھ, تو تھوڑے سے فری ہوتے ہیں. لیکن باہر جا کے ان کو خوف لگ رہا ہوتا ہے کہ میں کہیں غلط نہ بول دوں, مجھے ایسا نہ ہو کہ کوئی ڈانٹ دے, تو وہ بیچاروں کو تھوڑا خوف ہوتا ہے, ہیزیٹیشن ہوتی ہے. اس بنا پر وہ بول نہیں رہے ہوتے. لیکن تھوڑا سا ماحول بن جائے نا, تھوڑی دیر اگر آپ ان کے ساتھ گفتگو زیادہ کر لیں, پھر آپ ان کا رنگ دیکھیے گا کیسا ہوتا. تو تھوڑا سا آپ ان کو ماحول دے دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ اچھا ہو جائے گا. ماشاءاللہ. انشاءاللہ دوبارہ باپو آپ سے رابطہ کرتے ہیں انشاءاللہ. یوسف بھائی یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ. آج الحمدللہ ہمارے 100 ایپیسوڈ ہو گئے ہیں اور یہ سفر شروع ہوا تھا ہمارا اسلام, ماشاءاللہ آپ نے سیگمنٹ کیا, تو کس طرح آپ اس کو سمیٹیں گے؟ نیکیوں کا کتنا خوبصورت ایک سفر ہے جو ہم نے لاک ڈاؤن کے دوران اسٹارٹ کیا. ان بچوں کے لیے بالخصوص کہ جو
تعلیمی اداروں میں پڑھنے بند ہو کے گئے نہیں جا تھے، پا رہے تھے. بالکل. اس کے بعد الحمدللہ یہ سلسلہ ایسا چلا، ہمارے بچے بھی ٹرین ہوتے چلے گئے، نعت خواں اسلامی بھائیوں نے، بچوں نے بہت اچھا ماحول بنایا. پھر جو موجود کچھ بچے ہیں وہ تو کنٹینیو الحمدللہ آ رہے ہیں. ان کی نالج دیکھیں، جب وہ آئے تھے اس وقت کی، اب کی نالج دیکھیں. تو میں سمجھتا ہوں جو بچے گھروں میں بیٹھ کر بھی سیکھ رہے ہوں گے، کنٹینیو پروگرامز کو دیکھ رہے ہوں گے، کالز آتی ہے نا، 100 کالز ہو گئی، کوئی 120، آج بھی آئی 106 کال ہو گئی ہیں. 106، حالانکہ 100 ایپیسوڈ 106، وہ کتنا کنٹینیوٹی کے ساتھ کال بھی کر رہے ہوں گے. اور والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے نا کہ بچوں کو استقامت کے ساتھ بٹھا رہے ہیں، پروگرام دکھا رہے ہیں، تو الحمدللہ پازیٹیوٹی، دینی معلومات میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. پھر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ قاری صاحب کو دیکھ لیں، کنٹینیو قاری صاحب کا الحمدللہ سبق چلتا ہے. قاعدہ شروع ہوا تھا ماشاءاللہ، کہاں سے قرآن پاک میں لے کر آئے، پھر پریکٹس کروا رہے ہیں، قرات سکھا رہے ہیں. ہمارے اسلام میں ہم نے عقائد سے سفر شروع کیا، اللہ پاک کے بارے میں عقائد، پھر انبیاء کرام کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں. اچھا یہ عالم ہو گیا تھا ماجد بھائی، جیسے ہم کوئی بات کریں فوراً بچوں میں سے کسی نہ کسی نے جواب دینا ہے. پل صراط کے بارے میں ابھی ذہن میں آ رہا ہے، پل صراط کا چلیں مجھے بتائیں کہ ابھی اچانک میرے ذہن میں آ رہا ہے پل صراط آپ نے کب یہ پڑھایا تھا؟ سفر کتنا ہے اب دیکھیں، یہ کب پڑھایا تھا؟ یہ وہ کنٹینیو آنے والے بچے. چلیں حامد بھائی، 1500 سال، ٹھیک ہے. کتنا ہوگا وہ؟ 3 اسٹیپ تھے نا جی. ہاں جی. کتنا سفر ہوگا اس کا؟ چڑھنے کا کتنا ہوگا؟ 500، پھر بیچ میں 500، پھر اترنے کا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کب پڑھایا تھا نا یہ پل صراط کا سبق، کب پڑھایا تھا؟ اچھا جنات کے بارے میں، جنات کو اللہ پاک نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ جنات کو اللہ تعالیٰ نے کسی سے پیدا کیا ہے؟ فرشتوں کو کسی سے پیدا کیا ہے؟ نور. انسانوں کو کسی سے پیدا کیا؟ تو آپ دیکھیں پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ رزلٹ ہے نا، یہ پروڈکشن ہے. یعنی یہ رزلٹ آپ کو مل رہا ہے کہ جو محنت کی گئی، جو ان کو معلومات دی گئی، ایسا نہیں کہ وہ ہوا کی طرح گزر گئی. ان بچوں نے اس کو جو ہے ایڈوپٹ کیا ہے، اس کو یاد کیا ہے، اس کو الحمدللہ سمجھا ہے. اور جب آپ ابھی تو یہ اسٹوڈیو میں ڈائریکٹلی کیمرے کے سامنے بات کر رہے ہیں. اچھا ان کی تیاری بھی نہیں تھی نا، یہ تیاری نہیں، ابھی آپ نے ڈائریکٹ سوال کیا ہے، میرے ذہن میں ڈائریکٹ آ گیا تو میں نے پوچھ لیا. تو جب یہ کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں دوستوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں، تو ان کی معلومات کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے نا. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ قطرہ کر کے جمع ہوتا ہے تو الحمدللہ بہت بابرکت دریا بن جاتا ہے. اسی لیے ہمیں بھی یہ چاہیے اپنے آپ کو وابستہ رکھ. جو بچے نئے دیکھنے والے ہیں تو وہ بھی نیت کر لیں کہ کنٹینیو جو دعوت اسلامی کے اس طرح جو مدنی چینل کے کڈز مدنی چینل کی جو پروگرامنگ ہو رہی ہے، اس کے پیچھے پوری مجلس بیٹھتی ہے ماجد پہ. پورا اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ قرات کے حوالے سے کیا کرنا ہے، عقائد کے حوالے سے کیا کرنا ہے، بچوں کے مینرز پر. بلکہ یہاں تک بات ہوتی ہے ماجد بھائی کہ آج کل بچوں کے اندر کیا اس طرح کی برائی پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے والدین پریشان ہیں، اچھا پڑوسی پریشان ہیں، ان کے جو دوست ہیں وہ پریشان ہیں، معاشرے میں وہ اپنا ایک اچھا رول پلے نہیں کر سکیں گے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو ہم کس طریقے سے دور کریں ان برائیوں کو، اس پر مشورے ہو رہے ہیں، ان پر الحمدللہ پروگرامنگ کی جا رہی ہے. اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے اندر اچھی عادات پیدا ہوں، بری عادتوں سے بچیں، نیگیٹیوٹی سے بچیں، برا رول پلے نہ کریں، اچھا کردار اپنا اس معاشرے کے اندر ادا کریں. اچھا اس کے ساتھ عبادات کی بہتری، آپ نے عبادات کس طرح سے کرنی ہے درست، نمازوں کو کس طریقے سے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے. ساتھ میں عشق رسول دلوں میں پیدا کرنے کے لیے الحمدللہ نعت خوانی کا سلسلہ ہے. بہترین نعت خواں ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں جو عشق رسول ہمارے دلوں کے اندر مزید اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو من جملہ اگر دیکھیں اوورآل تو الحمدللہ ہمارا فائدہ ہی فائدہ، الحمدللہ دنیا کا بھی فائدہ ہے، دین کا بھی فائدہ ہے. تو اس معاون سے وابستہ رہیں گے، پروگرام کو دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری فیملیز میں انشاءاللہ ظاہر ہوں گی ماشاءاللہ. اور یہ ایسی ایج ہے، گروئنگ ایج ایک طرح سے، کہ جو اس ایج کے اندر آ گیا نا ذہن میں، اچھا ہو یا برا، اچھا ہو یا دونوں چیزیں، اس میں اچھا ہو یا برا ہو. اور زیادہ تر تو آپ کو بھی معلوم ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں بچوں کے کارٹونز وغیرہ جتنے بھی آپ دیکھ لیں، یہ کچھ بھی آپ دیکھیں، بچے جو ہیں وہ کسی بھی اس طرف جا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ اصل جو دیکھ تو ایک طرح سے خوش ہونے کے لیے، انٹرسٹ بنانے کے لیے، لیکن جو اس چیز اس کے اندر سکھائی جا رہی ہوتی ہے وہ چیز ان کے اندر آ جاتی ہے. جی ایسا ہی ہوتا ہے. بھائی دیکھیں کارٹون ہے نا، اب آپ اس کو فن کے لیے دیکھ رہے ہیں، ٹائم پاس کے لیے دیکھ رہے ہیں، صحیح بات ہے. اس کے پیچھے ان کا جو آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، بالکل ان کا پیچھے آپس میں جو فائٹنگ ہے، تو بچوں کے اندر انڈائریکٹلی
وہ چیزیں آ رہی جو ہے آپ کے ذہن میں بیٹھتی چلی جا رہی ہے کہ فائٹ کرنی ہے اور یوں کرنی. تو اگر کارٹونز کے اندر ہی آپ کو فائٹ دکھائی جا رہی ہے, کارٹونز کے اندر کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, تو فن کے نام پر ہم یہ چیز دیکھ تو لیتے ہیں ٹائم پاس کر کے, بٹ نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو نیگیٹو ایک چیز ڈالی گئی تھی وہ چیز آہستہ آہستہ آپ کے ذہن اور دماغ کے اندر پختہ ہوتی چلی جائے. تو یہ کارٹونز جو ہے نا, کارٹونز جو دعوت اسلامی کے اور مدنی چینل سے ہٹ کر کارٹونز ہے, اس میں میوزک بھی ہے, اس میں اس طرح کی کچھ آپ کہہ لیں کہ بد اخلاقی والی یا بدتمیزی والی چیزیں ہیں جو آپ کے اندر اگر پیدا ہو گئی یا اس نے اپنا جگہ بنا لی نا, پختہ ہو گئی, تو پھر اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر اگر آپ گھر میں وہ ایکٹ کرتے ہیں, باہر کرتے ہیں, تو آپ کو بدتمیز سمجھا جاتا ہے, آپ کو بد اخلاق سمجھا جاتا ہے. تو اسی لیے وہ کارٹونز اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم اس کو دیکھ کر ان کو فالو کریں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. ہاں, اگر آپ کو فالو کرنا ہے, جو کارٹون فالو کرنے والے ہیں غلام رسول, جو ہماری بچیاں ان کے لیے کنیز فاطمہ, تو الحمدللہ وہ آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے, آپ جہاں غلطیاں کر رہے ہیں وہاں آپ کو غلطیوں سے باز کیسے رہنا ہے, وہ غلام رسول کی صورت میں الحمدللہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یوسف بھائی, باپو بھی ہمارے ساتھ دوبارہ جوائن ہو گئے ہیں, آئیے ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں گفتگو سن رہا تھا اور یوسف بھائی بڑے پیارے ایک مدنی پھول جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ اصل میں یوں ہوا کہ کارٹون تو بچوں سے نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ نکل نہیں سکے, تو نا انہی کو کچھ اچھا کر دیں, انہی میں جو ہے وہ اس کو جو امامہ شریف ہو جائے, یہی سنتیں بتا دے, یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, گھروں کو اس طرح سمجھائیے. تو ٹھیک ہے پیارے بچوں, اب یہ آپ نے دیکھنا ہی ہے تو یہ والا دیکھیں, غلام رسول دیکھیں, کنیز فاطمہ دیکھیں. ایک نئے سے نئے انداز سے آپ کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی آپ یہ والی چیز دیکھ لیں, یہ اس ایکٹیویٹی میں شامل ہو جائیں. بچوں کو گیمز بھی بہت پسند ہوتے ہیں. اب ٹھیک ہے, ہم کچھ ایسے گیم کریں جس کی شریعت بھی اجازت دیتی ہے, ہم کچھ اس قسم کا ماحول بنائیں جس کی شریعت بھی اجازت دیتی ہے. اب بچوں میں نا مقابلے کی ایک فضا بڑی ہوتی ہے. جی ہاں, ایکٹیویٹیز وغیرہ. تو اب یوں ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ بچوں میں اگر مقابلہ کروانا ہے تو کیوں نہ ناز شریف کا مقابلہ ہو جائے, قرآن پاک کی تلاوت کا مقابلہ ہو جائے. یہ مقابلہ کیجئے کہ انہوں نے اتنی لائنیں سنائی ہیں, میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زیادہ سنانے کی کوشش کروں گا. یہ نیکی کرتا ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیکی کرنے کی کوشش کروں گا, تو نیکیوں کا مقابلہ ہو. تو میں اس وقت ایک مدرسۃ المدینہ میں موجود ہوں, میرے ساتھ ہیں 2 بچے. ٹھیک ہے بچوں, آپ نے تھوڑی آواز نکال کے زور سے بولنا ہے اور ان کے درمیان انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں. آپ کا نام؟ محمد حسان رضا اختاری. آواز نکال کے. محمد حسان رضا اختاری. جی یہ بات ہے. آپ کا نام؟ عبداللہ. عبداللہ, آواز نکال کے. ٹھیک ہے, عبداللہ عباس. تو یہ 2 بچے ہو گئے. اچھا جی, طریقہ کار یہ ہوگا, ایک سورت کا نام یہ بتائیں گے اور ایک سورت کا نام یہ بتائیں گے. جو آخر میں نہیں بتا سکے گا یا ریپیٹ ہو جائے گی سورت تو مقابلہ ہار جائے گا. سمجھ گئے جی؟ چلیں جی, آپ سنائیے ایک سورت کا. سورۃ النبا. زور سے. سورہ نبا. سورۃ النبا. سورۃ النازعات. ٹھیک ہے. سورۃ العبس. سورہ عبس. سورۃ التکویر. سورہ تکویر. سورۃ الانفطار. سورہ انفطار. سورۃ المطففین. سورہ مطففین. سورۃ الشمس. سورہ شمس. سورۃ الانشقاق. سورہ انشقاق. زبردست. سورۃ الہمزہ. سورۃ الہمزہ. سورۃ البروج. سورۃ البروج. سورۃ الناس. سورۃ الناس. سورۃ الغاشیہ. سورۃ الغاشیہ. سورۃ الفلق. سورہ فلق. سورۃ الاعلیٰ. سورۃ الاخلاص. سورہ اخلاص. سورۃ الفجر. سورہ فجر. سورۃ الفاتحہ. سورہ فاتحہ. آگے سورہ فاتحہ آگے. بلد. سورہ بلد. گڈ. پھر ہم پارا. سورۃ 5 4 3. سورۃ الہمزہ. ہو گئی. ہوگی سورہ ہمزہ ہو گئی بھائی. ہو گئی ہے. تو فیصلہ ہو گیا ہے, یہ ایکٹیویٹی, یہ مقابلہ جیت گیا ہے ہمارے بچے عبداللہ اختاری نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم باب المدینہ کراچی کے نعت خوانوں کو تو دیکھتے ہیں, یہاں پر ایک نعت ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ایک شعر سن لیتے ہیں, پھر آپ اس کو اختتام کی طرف لے کے جائیے. آ جائیں جی, آپ لوگ بیٹھے. اب جس طرح ہم اس طرح کر سکے نیٹ کے ذریعے, آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائیے بچے. چلیں جی, یہ سب آپ سب مل کے ان کے ساتھ پڑھیے گا. چلیں شروع کر. فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں, چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں, مصطفیٰ غلاموں کی, مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں, چھوڑ فکر دنیا کی. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ ساری دنیا کس لوگوں کی کوشش کرنی ہے.
माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक कलाम सिलसिले में शामिल करते हैं और फिर इंशाअल्लाह। जी उबैद भाई। या नबी बस मदीने का गम चाहिए, या नबी बस मदीने का गम चाहिए, या नबी बस मदीने का गम चाहिए, और कुछ ना खुदा की कसम चाहिए, और कुछ ना खुदा की कसम चाहिए, या नबी बस मदीने का गम चाहिए, बस मदीने की यादों में खोया रहूं, बस मदीने की यादों में खोया रहूं, फिक्र ऐसी शहे मोहतरम चाहिए, फिक्र ऐसी शहे मोहतरम चाहिए, या नबी बस मदीने का गम चाहिए, और कुछ ना खुदा की कसम चाहिए, मेरा सीना मदीना बना दीजिए, मेरा सीना मदीना बना दीजिए, चाक कल्बो जिगर चश्मे नौ चाहिए, चाक कल्बो जिगर चश्मे नम चाहिए, या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी बस मदीने का गम चाहिए, और कुछ न खुदा की कसम चाहिए, सारे दीवाने आका मदीने चले, सारे दीवाने आका मदीने चले, सारे दीवाने आका मदीने चले, इन्हें तैबा शाह उम्मा चाहिए, इसने तैबा शाह उम्मा चाहिए, या नबी बस मदीने का गम चाहिए, और कुछ न खुदा की कसम चाहिए, या नबी या नबी या नबी या नबी, जो भी यार का पढ़ ले आका कलाम, जो भी यार का पढ़ ले आका कलाम, जो भी यार का पढ़ ले आका कलाम, वो तड़प उठे ऐसा कलम चाहिए, वो तड़प उठे ऐसा कलम चाहिए, या नबी बस मदीने का गम चाहिए, और कुछ न खुदा की कसम चाहिए, या नबी या नबी। अल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था इस्लाम फॉर किड्स का 100वां एपिसोड। माशाअल्लाह। तो इस तरह ये सफ़र जारी रहेगा इंशाअल्लाह। आप किड्स मदनी चैनल देखते रहें, अल्लाह पाक ने चाहा तो आपको बहुत सारा इल्म दीन भी हासिल होगा, अच्छी अच्छी बातें आपको पता चलेंगी अखलाकियात के हवाले से, और बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए, इसमें कोई मिस्टेक हुई हो, गलती हुई हो तो उसे मुआफ़ फरमाए। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया, नदीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।